السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بغیر تاخیر کیے، کسی اور کا انتظار کیے بغیر مجلس کا آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آج ہماری 6ویں نشست ہے محافل میلاد کی، جو سید زکریا صاحب کے گھر میں منعقد کی گئی ہے۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کر رہے ہیں آج کی محفل کا آغاز۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے پوتے ہمارے نذیر احمد صاحب سے، نذیر احمد صاحب اشرفی کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت دیں، وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق اللہ العظیم۔ بڑی یہ خوش الحدیث تجوید کے ساتھ تلاوت کلام پاک کو ہم قرات کی شکل میں سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں، علم میں اور تمام خوبیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اب بات اس کے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گنانے کے لیے ہم میں بھی چھوٹے بچے ہیں تو پہلے نعت شریف پڑھ رہے ہیں نعت شریف ایسا رونا پڑھ رہے ہیں نعت پڑھ رہی یہ 4 اشعار میری جوستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور
خیال طور سینہ بجز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا بجز اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ انہی دونوں منزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں انہی دونوں منزلوں کی مہدوں میں کھو گیا ہوں کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ کبھی روبرو ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد کسی آرزو میں جینا کسی آرزو میں مرنا کسی آرزو میں جینا کسی آرزو میں مرنا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ اچھا پڑھتا چار اشار ಗಿಲ್ಲ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے تبادل شریف پڑھ لیجیے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے
تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدیہ نعت سے پہلے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود شریف کا نذرانہ پیش وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه والسلام عليك يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلو بے سہارو خوشی اب مناؤ چلو بے سہارو خوشی اب مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں محبت سے اپنے گھروں کو سجاؤ محبت سے اپنے گھروں کو سجاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ملائک بھی خوشیاں منانے لگے ہیں ملائک بھی خوشیاں منانے لگے ہیں اور نعت نبی گنگنانے لگے ہیں اور نعت نبی گنگنانے لگے سنو تم بھی نعت نبی گنگناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں میرے مصطفیٰ کا جو آنا ہوا ہے ستاروں کا بھی جگمگانا ہوا ہے میرے مصطفیٰ کا جو آنا ہوا ہے ستاروں کا بھی جگمگانا ہوا ہے نور العلا نور سب کو بتاؤ ہے نور العلا نور سب کو بتاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں بھولیا جو حلیمہ جو تیرا مقدر ہے چمکا ہے بے شک رسول خدا کا ہے صدقہ حلیمہ جو تیرا
مقدر ہے چمکا ہے بے شک رسول خدا کا ہے صدقہ، یہ بات ہمیشہ سبھی کو سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے پیچھے پیچھے۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے دو شریف ایک کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، ایک کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر پہ خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا گئے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں، نکیرین جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر،
رہن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا موزہ سنا کر، موزہ سنا کر اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا آ گئے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم چمن چمن کی دلکشی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے سب نمی، وہ کہے کسا کی روشنی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جن سے سب نمی، وہ کہے کسا کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیار اپنا نبی 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 نبی۔ یہ آمد بہار ہے وہ نور کی کتار ہے، یہ آمد بہار ہے وہ نور کی کتار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مسکبار ہے، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گئے بتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گئے بتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی، جمی بنی جمع بنے، مکی بنی مکہ بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ بہد کن فکا بنے، کہا جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہا جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ السلام علیکم۔ یہ بات چار ہو گئے، چار اشعار کو ختم۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرے السلام۔ نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا،
خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ زکریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مثلكم کے پردے میں انما انا بشر مثلكم کے پردے میں حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے سارا جگمگایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف فکریہ پڑھیں گے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارے ایمان کی تازگی کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے لو لگا کر جی و جان سے ایک بار نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں حسب معمول کی طرح نعت کی چند اشعار کو شکر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں تیرا اے رب کعبہ کرم ایک بار
ہو جائے تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ایک بار ہو جائے تیرا اے رب کعبہ یہ کرم ایک بار ہو جائے مجھے بھی روزہ سرکار کا دیدار ہو جائے ہمیں بھی روزہ سرکار کا دیدار ہو جائے اگر آقا چھپا لے روز محشر اپنی کملی میں اگر آقا چھپا لے روز محشر اپنی کملی میں تو ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں رسول اللہ کی سنت جو اپنا لے زمانے میں تو اس کی خار جیسی زندگی گلزار ہو جائے تو اس کی خار جیسی زندگی گلزار ہو جائے در آقا پہ جاؤں کچھ نہ کہہ پاؤں تو کم از کم در آقا پہ جاؤں کچھ نہ کہہ پاؤں تو کم از کم میرے اشکوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے میرے اشکوں سے میرے عشق کا اظہار ہو جائے وقت پیارا ہوں فہیم اخلاق آقا کے ہیں فہیم اخلاق آقا کے ہیں اس قدر پیارے فہیم اخلاق آقا کے ہیں ہی اس قدر پیارے جو پڑھ لے زندگی ان کی اسے بھی پیار ہو جائے جو پڑھ لے زندگی ان کی اسے بھی پیار ہو جائے علی جناب زکریا صاحب کی خدمت میں ان کے اہل خانہ تمام حاضرین کی خدمت میں 1500 سالہ سرکار کی میلاد شریف کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومعوانا وملجانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وعلاؤنا وأشرفنا أحمد المجتبى والمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام صاحب سجادہ نبیر سبحان شاہ فرزند صدیق شاہ خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید شاہ مدنی میاں دامت برکاتہم عالیہ پیر طریقت خاطہ شرک و بدعت حضرت سرکار ایوب شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالی، تمام حاضرین و ناظرین، مدنی میاں حضرت کا ایک شعر کہ اے غمِ دل لکھ دیا، اے وحشت دل لکھ دیا، کر نہیں پاتے جو غافل لکھ دیا، کر نہیں پاتے جو غافل لکھ دیا. صرف جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، کیا کروں اے میرے ارمانوں کی خاطر احتیاط، کیا کروں اے میرے ارمانوں کی خاطر احتیاط. صرف سدرات تک رفاقہ، صرف سدرات تک رفاقہ، اور پھر حضور لطیف حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب سیدھا پر گئے بولے کہ یہاں سے میں نہیں آ سکتا سرکار تمہارے ساتھ، اگر یہ سرے منہ یہ بردر پر ہم بسوزم تجلی یہ بالوں، اگر یہ بال برابر بھی میں سے ہوا تو تمہاری تجلی سے جل جاتا، بسوزم تجلی یہ بالوں تمہاری تجلی سے جل جاتا. تو صرف سدرات تک رفاقہ اور پھر حضور لطیف، عقل والو ہے ادائے عقل کامل. عرب زمانے جاہلیت میں بھی عزت کا معاملہ تھا، جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا اس عورت کی عزت کراتی تھی، اور وہ عزت ہوتی تھی 1 سال کی.
جبکہ شریعت محمدی ابھی نازل نہیں ہے، اور اس عدت میں عورت کو بند سنورنا منع ہوتا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، اپنے اہلیہ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آمنہ جو ہے حضرت عبداللہ جب انتقال ہو گئے تھے تو آمنہ عدت نہیں کرتے، چلو جا کر جو ہے اس کی خبر لے لیں۔ جب جاتی اپنے بیوی فاطمہ کو لے کر تو حضرت آمنہ کے گھر میں جب حضرت فاطمہ حضرت عبد المطلب کے زوجہ جا کر دیکھتی کہ ان کے گھر میں خوشبو کی بے انتہا خوشبو ہی خوشبو رہتی ہے، ورنہ عدت میں عورت کو خوشبو لگانا بھی منع تھا، اور حضرت بیوی آمنہ کے پر خوشبو کی بے انتہا خوشبو تھی۔ تو حضرت فاطمہ جو ہے ہنس کر حضرت عبد المطلب کو کہتے ہی کہ اے میرے سرتاج، یہ خوشبو جو ہے تمہارے پوتے کی نشانی اور جو ہے جو منتقل ہو گیا ہے نور آمنہ کے وطن میں، وہ خوشبو سے جو ہے گھر معطر ہو رہا ہے۔ اور جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ رسول کو اپنے ہی نفوسوں میں جب نازل کیا ہے تو سرکار بھی آمینہ جہاں کہیں بھی جاتے، جس مقام پر بھی جاتے کہ ان کے بدن سے خوشبو کی جو ہے مہک ایسی آتی کہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سرکار آمینہ کا معاملہ حضور کی ولادت تک کا بڑا لمبا ہے، کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے، وہ ہمارے نہیں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المکرمین واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کس لیے فکر کریں؟ اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ نفسی نفسی کے سوا جب کچھ بھی نہ سجھائی دے گا، قیامت کا میدان، نفسی نفسی کے سوا جب کچھ بھی نہ سجھائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت و سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ رب نے چاہا تو سبھی دیکھیں گے قیامت کے دن، ان کے پہلو میں کھڑا مرشد اختر ہوگا، ان کے پہلو میں کھڑا مرشد اختر ہوگا۔ جو مسلسل پہلی ربیع الاول سے مجالس کو اٹینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو میری آج کی کہنے والی بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ جو چل رہا ہے ایک سیریل کی طرح ہے۔ سیریل کو ایک طرح روز ایک دن روکا جاتا ہے تو پھر دوسرے دن وہاں سے چالو کیا جاتا ہے، پھر پہلے سے ریپیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو پہلے سے ریپیٹ کرنا آج کی محفل کو سارا ناممکن ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے، شان محمدی بھی بتائی گئی ہے، اور کل سے جو تذکرہ چھڑا ہے نور کا۔ اور سب سے پہلے ایک گزارش آئی، بالکل میں بھی اس کے مطابق، بالکل جو گزارش تھی 100% صحیح تھی۔ دیکھیے آپ لوگ آتے ہیں، کوئی 9 کو آ رہا ہے، کوئی 9:30 کو آ رہے ہیں، ایک بس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پروگرام ہوتا ہے، کھا کر لوگ سب ہو جاتے ہیں۔
لیکن کل بھی شاید آپ کو رخصت ہوئے 11 ساڑھے 11 ہو گئے ہوں گے، لیکن گھر والے بچے بچیاں بیٹھ کر کل 12:30 1 کو کھا رہے ہیں، پھر باقی صفائی کر کر سارے ان کے لیے رات نہیں رات قیامت گزر جاتی ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے وقت کی ڈسپلن کو اختیار کرو۔ جہاں بھی محفل چلی آ رہی ہیں، جب سے میں نے 7:30 مغرب کے بعد کہا تو سب سے پہلے میں حاضر ہو جاتا ہوں 7:30 بجے، لیکن کل وقت دے دیا گیا تھا، تھوڑا آفیشیلز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی لیے 8:30 پرفیکٹلی وی ول اسٹارٹ۔ آج الحمدللہ کیے، اب آئندہ کی جتنے بھی محافل ہوں گے شارپلی وی ول اسٹارٹ ایٹ 8:30۔ انتظار کسی کا کیے بغیر جو احباب رہتے ہیں ان کو لے کر ہم 8:30 بجے ٹھیک شروع کر دیتے ہیں تاکہ ختم جلدی کر سکیں اور جا کر جانے والوں کو بھی دیری نہ ہو جائے، صبح اٹھ کر ان کی ڈیوٹی وغیرہ میں بھی خلل نہ ہونے پائے۔ تو لہٰذا جو اگلی مجالس میں آنا چاہ رہے ہیں اس کو ذہن نشین بنا لیں کہ 8:30 کو پرفیکٹ جہاں محفل منعقد ہوگی اس جگہ پہنچ جائیں۔ یہ گزارش ہے، چونکہ سرکار کی محفل کا ادب ہے، سرکار کی محفل کا ادب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ادب میں ہماری بے دخلی کہیں بے ادبی داخل ہو جائے۔ تو لہٰذا نور کا تذکرہ کرنے ہم چلے ہیں۔ کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جو لیکن ادھورا رہ گیا تھا، میری بھی ذہن سے نکل گیا تھا، جواب آپ کی زبانوں سے نہیں ملا تھا۔ کین وی سی لائٹ پوچھا تھا، کیا روشنی نظر آتی ہے؟ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیا یہ روشنی نہیں کیا اندھیرا کیا؟ یہ روشنی نہیں تو اندھیرا۔ اب ان سائنٹیفک پیپل جن کا تعلق سائنس سے نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں نظر آتی ہے، ہاں نظر آتی ہے، کہاں ہے دکھاؤ، یہ روشنی نہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ روشنی نہیں تو کیا؟ اچھا، روشنی اگر نظر آتی ہے تمہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو دکھانے کے لیے آئی۔ میں یہاں پہ موبائل رکھتا ہوں، 1-2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اندھیرا کر دیتا ہوں، پرفیکٹلی ڈارک ہو جاتا ہے، تو ماجو سے کہتا ہوں ماجو ان کو ذرا موبائل دے ہوئے بولتے ہیں، پرفیکٹلی ان کو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اندھیرے میں، کیا کرتے ہیں یوں نٹولتے جاتے ہیں، کئی کو آتے ہیں کہ اندھے ہو گئے کیا؟ جیسے ہی کرنٹ چلے گا اندھیرا ہو گیا، کیا تمہیں اندھے ہو گئے کیا آنکھیں میں سے تمہارے نور چلا گیا ہے؟ آنکھیں پرفیکٹ ہے، چیز اپنی جگہ ہے، لیکن اس فلوئنسی کے ساتھ، اس پرفیکٹنس کے ساتھ اٹھ کر اس چیز کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب ماجو سے میں سوال کرتا ہوں تو ماجو ایک ہی جواب دیتے ہیں، کیا کرو حضرت، آنکھیں بھی اچھے ہی، موبائل بھی ہے، میں دیکھا تھا وہاں ٹٹولتا، اس کے واسطے مجھے دکھ رہا نہیں تھا، کہیں کو نہیں دکھ رہا تھا، آنکھیں بھی تھے، آنکھوں میں تمہارے نور تھا، پھر بھی کیوں نظر نہیں آیا؟ تو بولے اس چیز کو روشن کرنے والی چیز نہیں تھی، اس چیز کو روشن کرنے والی دکھلانے والی چیز کوئی نہیں تھی، اور جیسے ہی میں نے لائٹ آن کیا اب اس کی روشنی اس پر پڑی تو میرے آنکھوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا تو میں اس چیز کو دیکھ لیا، فوراً آ کر اٹھا دیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی پوچھے آپ محافل میلاد سرکار کی مناتے ہو، سرکار کا جلسہ مناتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ سرکار آتے ہیں؟ تو ان عقل کے اندھوں سے کہو، آنکھ رکھتے ہوئے بھی ان بے نور آنکھوں والوں سے کہو، بے شک سرکار آتے ہیں نور کی شکل میں، نور نظر نہیں آتا، نور دکھاتا ہے چیزوں کو، نور دکھتا نہیں ہے آنکھوں کو، نور چیزوں کو دکھاتا ہے، لیکن وہ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نمائش کی چیزوں کو دکھانے نہیں آئے، اس کے لیے سورج کی روشنی کافی تھی، چاند کی روشنی کافی تھی، یہ لائٹوں کی روشنی کافی تھی، لیکن سرکار جب آئے تو کیا دکھانے آئے؟ سرکار جب دنیا میں آئے تو ان کے نور سے خدا کے ذات کا نور دکھانے کے لیے آئے، اپنے نور سے، نور محمدی سے نور خدا کو دکھانے کے لیے آئے۔ آج ہم سمجھ گئے ہیں کہ جب سرکار آئے تو دکھتے کیوں نہیں ہیں، ایسے بدبختانہ الفاظ میں آج ہم گھرے رہتے ہیں۔ الغرض کل جو واقعہ میں نے کہا تھا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ داخل ہو گیا تو حضرت عبداللہ جہاں جہاں بھی جاتے وہاں پر
ہر طرح کی خوشگواریاں ہو جاتی تھی. درخت پودے سب جھک جھک کر سلام کرتے تھے. کس کو؟ کون؟ حضرت عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. تب تو شجرہ آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ کا وہ زمانہ تھا، عیسائی جانتے تھے اب قریب وقت ہے، ہمارے نبی عیسیٰ نبینا نے کہہ دیا ہے اب فوراً میرے بعد کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا، نبی آخر الزماں کا ہی ظہور ہوگا. اور پیشن گوئیاں میں راہب وغیرہ کی سب ہو چکی تھی. تو اب حضرت عبداللہ کے بدن سے ہی وہ نور کو پیدا ہونا تھا دنیا میں. تو سب لوگ عیسائی گھبرا گئے، اگر وہ نور شکل انسانیت میں اگر آ گیا تو پھر ہمارے مذہب کا زوال ہو جائے گا، ہمارے مذہب کا زوال ہو جائے گا. اسی لیے ایک 70 عیسائیوں کی ٹیم، 70 پیپل، کون؟ عیسائیت والے، یہ پلان کر کے روزانہ حضرت عبداللہ کو تعاقب کرتے تھے، کہاں جاتے ہیں، ان کا مومنٹ کیا ہے دیکھتے تھے. ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑیوں کے راستے میں جاگتے تھے، خدا کو یاد کرتے تھے. یہ راستہ ایسا تھا، سناٹا والا تھا. تو عیسائیوں نے پلان کیا 70، چلو اس راستے میں سناٹا رہتا ہے، کل عبداللہ اس جگہ آ جائے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں ہمیں قتل کرنا. یہ ارادہ انہوں نے کر لیا. لہٰذا اپنے پلان کے مطابق ان پہاڑیوں میں جا کے 70 عیسائی چھپ گئے. اب دوسرے دن عبداللہ جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو 70 عیسائیوں نے ان پر یہ بیک وقت حملہ کر دیا. اور وہ جوان مرد تھے، اور وہ اتنے جوان مرد تھے کہ اپنی تلوار کو نکالی، گاجر مولی کی طرح عیسائیوں کو جو دشمنوں کو قتل کر دیا. اور ان کی اس طاقت کی جرأت کو دیکھتے ہوئے بیشتر عیسائی وہاں سے بھاگ پڑے. اور یہ منظر ایک بوڑھے انسان بھی دیکھ رہے تھے، اور بوڑھے انسان حضرت عبداللہ کی مدد کے لیے بھی میدان میں آ گئے. جب وہ سارے عیسائی بھاگ گئے تو وہ بوڑھے انسان پوچھتے ہیں، اے نوجوان، تیرے پیشانی سے اتنا نور نکل رہا ہے، میری آنکھوں کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، بتا تم ہے کون؟ بتا تم ہے کون؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور وہ عبد المطلب جن کے والد ہیں، کل سنا آپ نے، ہاشم. یاد ہے الحمدللہ، ابھی ذہن میں باقی رکھے ہیں. ہاشم، اچھا وہی ہاشم، وہی عبد المطلب جو خانہ کعبہ کا چابیوں کو اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں بے شک میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو پھر حضرت عبداللہ نے اس بڑے انسان سے پوچھتے ہیں، اے انسان بتا آپ کون ہو؟ آپ میری مدد کے لیے جو آ گئے تھے، اس کمزوری اس بڑھاپے میں بھی آپ میری مدد کرنے کے لیے آ گئے تھے، آپ ہیں کون؟ تو بڑے انسان اپنا تعارف کراتے ہیں، میں وہب ہوں، میرا نام وہب ہے، میری ایک بیٹی ہے، بڑی حسین و جمیل بھی ہے، نیک اور پارسا بھی ہے، نیک اور پارسا بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تم نکاح کرو. حضرت عبداللہ کو کئی جگہ سے پیغام آیا کرتے تھے. کل آپ نے ایک جادوگرنی کا واقعہ بھی سنا تھا. تو کئی جگہ سے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہب کے زبان سے اپنی بیٹی کا نام جب سنا، وہ کون بیٹی تھی؟ حضرت آمینہ کہتے ہیں. جیسے ہی آمینہ کا نام حضرت وہب کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک خوشی کی لہر حضرت عبداللہ کے دل میں چمک اٹھتی ہے. حضرت عبداللہ گھر آتے ہیں، گھر والوں سے پیغام سناتے ہیں، میری ملاقات ایک انسان سے ہوئی تھی جن کا نام وہب ہے، وہ بھی اچھے خاندان والے ہیں، ان کی ایک بیٹی نیک خوبرو ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، ان کا نام آمینہ ہے، میرا آپ ان سے کرا دیجیے. الحمدللہ تو یہ بتایا نیک پارسا، ان سے کرا دیجیے. اور حضرت آمینہ کس کی بیٹی تھی؟ برہ، والدہ کا نام وہب، باپ کا نام اور ماں کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام وہب اور والدہ کا نام برہ. میرے اور آپ کے جد اعلیٰ، پیروں کے پیر، میروں کے میر سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی بڑی پریشانی اور مصیبت میں گر جائے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ لوگ برہ اور وہب کے نام کا وسیلہ لے کر اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا.
کس کا قول ہے؟ ایسے ویسے عالم علامہ مولانا کا نہیں ہے، میروں کے میر، ولیوں کے پیر، ولیوں کے سردار کا یہ قول ہے۔ کون نہیں ہے اپنی دعاؤں کو رب کی بارگاہ میں قبول کرانے کی تمنا رکھتا ہے؟ اگر حاجت آ جائے، ایسی کوئی تکلیف آ جائے تو نام وہب اور برا کا وسیلہ دے کر رب سے دعا اگر مانگے تو اب دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اچھا، یہ تو ایک تذکرہ آپ نے میں نے ایک سما باندھا تھا آج کی محفل کے لیے کہ کیا کرنا ہے۔ کل میں نے جہاں پر ختم کیا تھا آج وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کل اس کا تذکرہ آپ نے سنا، آج میں وہیں سے اس کڑی کو لے کر چلتا ہوں۔ رب کیا نہیں جانتا تھا کہ قیامت تک کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں؟ بے شک وہ تو عالم الغیب ہے، ہر غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے اس کی پیدا، اس نے جو بھی پیدا کیا ہے مشیت الہی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ جب کل آپ نے ایک ذکر سنا تھا وہاب، یاد ہے آپ کو؟ آج میں جو نام لیا وہاب، اور جو میں ذکر کا نام لیا تھا وہاب، اس ذکر پر کیا ہوا تھا؟ ایک گھبراہٹ سی پھیل گئی تھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، پریشان ہو کر اس نور مصطفیٰ کی پیشانی سے قطرات جو نکلے تھے اس سے کون پیدا کیے گئے؟ ارواح انبیاء، ارواح انبیاء۔ تو رب سے جب پوچھے میرے سرکار کا نور، اے اللہ اتنی حیبت مجھ پر طاری ہو گئی تھی اس وہاب کے ذکر سے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نور وہ رحمان ہے، وہ علمہ کا معلم تکون تعلم، سارا علم جو خدا کو تھا اس نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ وہ محبوب خدا کے نور کو فرما رہا ہے، اے میرے محبوب خدا سنو، وہاں وہ چیز ہے میں جو چیز کو بھی پیدا کروں گا اسے میں فنا کر دوں گا، اسے میں فنا کر دوں گا۔ میں نے سوچا کائنات خدا نے بنائی، وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، تو اتنی کائنات کو سجا کر بنا کر توڑ دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے زکریا صاحب نے گھر بنایا ہے نا، اچھا سجایا ہے، ماشاءاللہ خوب جگمگایا ہے سرکار کی آمد کی نشانی میں۔ اگر اس کو کوئی توڑ دے پھوڑ دے تو کیا دل خوش ہوتا ہے؟ اب زکریا کا کیا منظور ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ منظور ہوتا ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اب اللہ بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو ختم کر دوں گا ایک دن۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے رب کریم وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں تمہیں آخری نبی دنیا میں مبعوث کر کر بھیجوں گا، قیامت تک تم ہی نبی رہو گے، لیکن تمہاری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے تمہارے نبی کے اول کو ہونے کو نہیں مانیں گے، تمہارے نور کو اول ہونے کو نہیں مانیں گے۔ تو اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں کس مثال سے، تو میں نے دنیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اے میرے مصطفیٰ بس میرا نور تمہارے ساتھ تھا، یہی میرے لیے کافی تھا، لیکن جب میں تمہیں مشیت الہی کے مطابق دنیا میں بھیجنا چاہا، بھیجوں گا بھی آخری نبی بنا کر، تو اب تمہاری امت کے چند ایسے لوگ رہیں گے تمہارے اول نور ہونے پر وہ اجتماعی کریں گے، وہ اجتماعی کریں گے۔ اس کی ایک مثال میں اور ایسے ہی دے دیتا ہوں۔ زکریا نے ایک گھر بنایا، گھر بناتے وقت میں نہیں تھا، میں دیکھا نہیں، زکریا کو تو معلوم ہے زکریا گھر بنے، میں گھر کو آنے کے بعد زکریا کو ضد کر کے پوچھتا ہوں زکریا یہ گھر میں سب سے پہلی چیز کیا بنا ہے؟ تو زکریا بولتے میں فاؤنڈیشن اسٹون رکھا ہوں۔ اچھا کہاں رکھے مجھے دکھاؤ، کہاں رکھے مجھے دکھاؤ۔ یار دماغ خراب ہوا گیا تمہارا، وہ فاؤنڈیشن اسٹون پورا نیچے زمین میں پائے میں نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب پائے کو دیکھنا ہے تو پھر کیا ہے؟ دیوار توڑنا، دیوار ٹوٹی کو تو دھاوا بھی ٹوٹا، کھودنا، ہر چیز ختم ہو گئی، جب جا کر ایک پتھر دکھاتے، یہ شجرت پتھر میں پہلے رکھا تھا، سو اسے سنگ بنیاد کہتے ہیں۔ تو یہی اسی طرح ہم بیج کو زمین میں بوتے ہیں،
زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کی دیکھ بھالی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فنا ہو گئی, یہ فنا ہو گئی یعنی ختم ہو گئی, لیکن چند دن کے بعد چھوٹی سی ایک جڑ وہاں سے نمودار ہوتی ہے, چھوٹی سی ایک جڑ وہاں سے نمودار ہوتی ہے. تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں جو بوئے تھے, میں تو سوچا تھا کہ فنا ہو گئی, لیکن پھر اس میں بقا کیسے ہو گئی, اس میں زندگی کیسے آ گئی. پھر وہ جڑ بڑھتی ہے تو ایک پودا بنتی ہے, آگے چل کر ایک درخت بنتی ہے, ڈالیاں آتے ہیں, پتے پھول آتے ہیں, پھل آتے ہیں. مثلا اگر میں سیب کے بیج زمین میں ڈالا تھا تو پھل کیا موسمی پیدا ہوتی, موس پیدا ہوتا, کیا ہوتا سیب بیج. سیب کی جب میں بیج ڈالا تھا تو مجھے معلوم تھا بیج کیسی تھی, ہے نا. جب پھل بن گیا میں خوش ہو گیا, ارے مجھے پھل مل گیا. اب پھل کو لیتا ہوں, بڑی خوش ہوں, بڑا خوش ہوں اور کاٹتا ہوں. جیسے ہی پھل کو کاٹا پریشان ہو گیا, حیرت میں پڑ گیا. کیا دیکھتا ہوں, جس چیز کو میں نے زمین میں بویا تھا آج وہ چیز بھی اس پھل کے اندر نظر آ رہا, اس پھل کے اندر نظر آ رہی ہے. کیا سمجھے, جب لوگ عنقریب قیامت نبی کے اول ہونے کو جب نہیں مانیں گے, وہ سید الانبیاء اور ارواح کو نہیں مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ اب قیامت برپا کر کر آسمان کے شامیانے اٹھا دے گا, لیل و قمر کو بجھا دے گا, ہر چیز کو جو کن کہہ کے بنایا تھا ہر چیز کو فنا فرما دے گا, اور قیامت کا مقام برپا کر کے مقام محمود پر اپنے خاص نبی کو فائز فرما کر فرمائے گا, یہ تمہاری خواہش تھی, تم دیکھنا چاہتے تھے کہ جو پہلے چیز تھی وہ کیا تھا. جو پہلے چیز تھی وہی آخری چیز تھی, وہی آخری چیز ہے. اول ما خلق اللہ نور. اب جب بات سمجھ میں آ گئی تو کائنات کا منشا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنایا تو سب اس سے پہلے کیا کیا بنایا, صرف خدا تھا. خدا کیسا نور تھا, خدا کا نور تھا. نہ عرش تھا, نہ کرسی تھی, نہ لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ آسمان تھا, نہ تارے تھے, نہ قمر تھا, نہ سورج تھا, نہ لیل و نہار تھی, نہ ندیاں تھیں, نہ دریا تھی, نہ پہاڑیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اب اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سارے چیزوں کو وجود میں لایا. جیسے کہ ایک شعر بہت مشہور ہے, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. اب جب اتنے سارے چمک رہے ہیں تو کس کے صدقے میں, تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کبھی غور کیا ہے, اعلیٰ حضرت کوئی ایسے ویسے شاعر نہیں. شاعر تو زمانے میں غالب بھی گزرے, مرزا بھی گزرے, اقبال بھی گزرے, حالی بھی گزرے, نہ جانے کیسے کیسے مایا ناز شعراء کرام گزرے ہیں, لیکن ان تمام کی شاعری سے ہٹ کر اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے. اور فرماتے ہیں چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے. سب پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اگر میں یہاں پر روشن ہوں تو کس کی وجہ سے, لائٹ آف کر دیے تو میرا چمکنا بھی ختم. جن چیزوں کو آپ چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو ان چیزوں کے پیچھے کس کی چمک ہے, ان لائٹوں کی روشنی ہے. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سب کون, انبیاء, فرشتے, عام انسان, کائنات کی ہر شے, یہ سب چیز نبی کے نور سے ہی چمکی ہے. اگر کوئی کہے کہ میرا یہ چمکنا میرا خود کا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے, یہ اس کی جہالت ہے. کسی انسان کا کسی چیز کے مقام پر چمکنا یہ حقیقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہے. پھر آگے چل کر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میرا جسم بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا یہ کہے, نہیں کہے. میرے کپڑے بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا یہ کہے, نہیں. ظاہر کو چمکانے کے لیے لائٹ کافی ہے,
ظاہر کو چمکانے کے لیے سورج کی روشنی کافی ہے، ظاہر کو چمکانے کے لیے چاند کی روشنی کافی ہے، کسی اور قسم کی روشنی ظاہر کو چمکا سکتی ہے لیکن دل کو نہیں چمکا سکتی۔ چاہے تو ایکس رے بھی ڈال دو، دل کو نہیں چمکا سکتی۔ تو اندرونی چیز کو اگر چمکانا ہے تو تب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دل کو چمکانا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس دل مضطرب کو تمہاری ہی تبسم چاہیے، تمہاری مسکراہٹ چاہیے، تمہاری روشنی چاہیے، تاکہ یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن سکے، نفس مطمئنہ بن سکے۔ تو یہ بات ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ پھر آگے چلیے، میں یہاں پر ایک بات کی اور کہنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو کن کہہ کر ایک کے بعد ایک پیدا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کس طرح بلندیوں کی منزلوں کو طے کرتا ہوا چلتا گیا، اس کو سوچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نور مبارک پیدا فرمایا تو 12,000 سال تک مقام قرب میں رہا۔ کتنے سال تک؟ ابھی عرش بھی نہیں تھا، عرش مولا بھی نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھی، وہ مقام بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ کل آپ نے سنا، یاد ہے آپ کو، جہاں سرکار کے نور کو رکھا گیا، بھول گئے ایک دن میں کیا ہے، بھول گئے، یاد ہے مصباح الحسن۔ تو وہ مقام پر، وہ مقام بھی ابھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، صرف خدا کا نور تھا، قرب میں نور مصطفیٰ تھا۔ کتنے سال تک رہا؟ 12,000 سال تک مقام قرب میں نور مصطفیٰ رہا۔ پھر 12,000 سال مقام محبت پہ رہا، مقام محبت۔ ایک دو دن پہلے آپ نے تقریر میں سنی تھی، محمد کے میم سے پہلا مراد جو لیا گیا محبت، جس سے مودہ بنا، اس کی تقریر۔ تو 12,000 سال تک مقام محبت میں رہا، پھر 12,000 سال تک مقام خوف و رجا میں رہا، مقام خوف و رجا میں رہا، پھر 12,000 سال تک مقام حیا میں رہا۔ اندازہ لگاتے جاؤ کتنے ہزار سال ہو گئے۔ تو ان ساری سرفرازیوں سے جب اس نور کو نوازا گیا تو اب وہ نور خاموش نہیں رہا، شکرانہ ادا کرنا چاہا۔ جب تمہیں بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو شکریہ کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں؟ اس کو شکریہ۔ جب اللہ تعالیٰ ان 12,000 کی مقامات پہ رکھ کر سرفرازی اس نور مصطفیٰ کو فرمایا تو اب نور مصطفیٰ شکرانہ ادا کرنے کے لیے 1,000 سال تک قیام میں رہا۔ کتنے سال تک؟ 1,000 سال تک قیام میں رہا، اور 1,000 سال تک رکوع میں رہا، اور 1,000 سال تک سجدے میں رہا، اور 1,000 سال تک قوما میں رہا، جلسہ میں رہا اور تشہد میں رہا۔ 1,000 ہر رکوع میں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس نور کی شکرانی کی ادا اتنی پسند آئی، جب فرشتوں کو پیدا فرمایا تو مولا تعالیٰ لاکھوں کے فرشتوں کو صبح قیامت تک کے لیے قیام میں رکھ دیا ہے، لاکھوں کے فرشتوں کو قیام میں رکھ دیا ہے۔ لاکھوں کے فرشتے ایسے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں قیامت تک، لاکھوں کے فرشتے ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہیں قیامت تک، لاکھوں کے فرشتے تشہد میں ہیں۔ یہ رب کو یہ نبی کے نور کی اتنی شکرانہ ادا کرنے کی ادا پسند آئی کہ مولا تعالیٰ نے نبی کی اس سنت کو فرشتوں کے لیے عبادت بنا دیا، فرشتوں کی عبادت بنا دیا گیا، اور اسی لیے آسمانوں میں نبی کے نام کو احمد رکھ دیا۔ آسمانوں میں نبی کے نام کو، جو شکرانے پر عبادت کی گئی تھی، قیام میں وہ نور مصطفیٰ کھڑا تھا تو احمد کی الف نظر آ رہا تھا، رکوع میں وہ نور مصطفیٰ جب چلا گیا تو احمد کا ہا نظر آ رہا تھا، اور سجدے میں وہ نور مصطفیٰ چلا گیا تو احمد کی میم نظر آ رہا تھا، اور تشہد میں وہ نور مصطفیٰ داخل ہوا تو احمد کی دال نظر آ رہا تھا۔ خدا کا شکریہ ادا کر رہا تھا، تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دیکھ رہا تھا تو تصویر مصطفیٰ میں شکل احمد نظر آئی، اسی لیے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام احمد رکھ دیا۔ آسمانوں میں نبی کا نام
احمد رکھ دیا، زمین پر محمد رکھ دیا. تعریف زمین پر ہر کسی کی جاتی ہے، انسان تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، نہ جانے کس کس کی کیسی تعریف کی جاتی ہے. مرید اپنے مرشد کی تعریف کرتا ہے، شاگرد استاد کی شاگرد تعریف کرتا ہے، بیٹے اولاد اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن سب تعریفوں سے بڑھ کر رب نے اپنے محبوب کی تعریف کو بلند کر دیا، نام محمد رکھ دیا، اور اتنا بلند کیا روز محشر اتنا بلند فرمائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود پر روز محشر سرکار کا پھر نام محمود بن جائے گا. احمد ہے وہی، محمد ہے وہی، محمود بھی وہی. احمد ہے وہی، محمد بھی وہی، محمود بھی وہی. تو ان دو رکعتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا، اے میرے حبیب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب عبادت ختم ہوگی نا. الدعاء مغزل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اب جو 2 رکعت کا شکرانہ ادا ہو گیا، اتنے 1000 سال لگے اس میں، تو اللہ اس عبادت سے خوش ہوا، تو اپنے نور محمدی سے فرمایا، اے میرے نور مصطفیٰ مانگ، آج کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نور مصطفیٰ نے لوح محفوظ پر قرآن کو رکھتے ہوئے دیکھا تھا، قرآن کی ہر آیت ہر لفظ کو دیکھ رہا تھا وہ نور مصطفیٰ. تو نور مصطفیٰ نے کہا، اے اللہ تیرا مقدس کلام مجید لوح محفوظ پہ تو نے محفوظ فرمایا ہے، میں اس کے ذریعے مجھے علم ہوا ہے کہ تو مجھے ایک امت عطا فرمائے گا، تو مجھے ایک امت کثیر عطا فرمائے گا. اے اللہ تعالیٰ جب تو پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ مانگ، میں کیا مانگے گا اور دینا چاہتا ہوں. اے اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، جو امت تو مجھے دینے جا رہا ہے آخر میں اس امت کی میں مغفرت چاہتا ہوں، اس امت کی مغفرت چاہتا ہوں. یاد کرو ہم دنیا میں بھی آئے نہیں تھے، عالم ارواح میں بھی پیدا نہیں کیے گئے تھے، لیکن ہمارے محبوب کو علم کا غیب کا علم عطا خدا کی ادا سے ہو چکا تھا. تو امت کو یاد کر کر کے وہ وہاں پر بھی بخشوانے کے لیے رب کو راضی کر لیے، اور جب دنیا میں آئے تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا کر رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کا نعرہ بلند کرتے رہے. ہر عطا پر جب بھی نبی کو بلندی مقام عطا ہوا اور رفعنا لک ذکر کے مقام سے گزارا گیا، تو نبی اپنی بلندی پر خوشی نہیں ہوئے، نبی اپنی بلندی پر اپنی امت کی مغفرت کی طرف کرتے رہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، قلم کو لوح بن گیا، اب قلم کو بنایا تو قلم سے کہا، اے قلم لکھ، قلم لکھ. قلم پریشان ہو گیا، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، کن کہہ کے تو بنا دیا، کن کہہ کے تو لکھ بھی سکتا، لکھا ہر چیز لکھ دے سکتا تھا، لیکن کو تو مجھے دم دے رہا ہے. کام گیا قلم، اے اللہ تو ہی بتا کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں، لکھوں تو کیا لکھوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھنے کے لیے حکم دیا؟ تو سب سے پہلے لکھنے کے لیے جو قلم کو حکم دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، یہ قلم لکھتے ہوئے کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی، بسم اللہ لکھا تھا کہ قلم شق ہو گیا. ایک زمانہ ہے، ہم ہمارا بچپنا یاد کر لیں، فاؤنٹین پہ ناتے تھے، یاد ہے؟ انک ڈال کو لکھتے تھے. اب آج کل کے بچے وہ سے پوچھے تو کیا پہ بڑا خزانہ سمجھتے ہیں. لکھتے لکھتے کبھی پن دبا رہے، کیا ہو جاتی تھی؟ پن کھل جاتی تھی، یاد ہے؟ اسے شک کہتے ہیں، کھلنے کو کیا کہتے ہیں؟ شک. بسم اللہ حیبت طاری ہونے کے لفظ اللہ پر حیبت طاری ہوئی قلم کو، تو قلم شک ہو گیا. 700 سال تک شک رہا. کتنے سال تک؟ 700 ایئرز تک شک رہا. جب وہ حیبت کم ہوئی تو پھر رحمان و رحیم ہونے کا جب تذکرہ اسے معلوم ہوا تو اب پورا قلم لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علماء کرام، مفسرین عظام، اولیاء عظام، نیک بندے خدا کے فرماتے ہیں، اگر کوئی ایک مرتبہ صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے.
700 نیکیوں کا دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے مذہب اسلام. کوئی کہتا ہے نہیں اس میں پابندیاں ہوتی ہیں, پیسہ خرچ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کہا بھی خرچ نہیں, دی ہوئی زبان اسی کی ہے, اسی کی زبان سے اس کی حمد و کبریائی بیان کرو, ثواب تمہیں مل رہا ہے, خدا ثواب تمہیں لوٹا رہا ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی کہہ لے تو کتنا ثواب ہے؟ 700. تو لہذا پھر وہ قلم لکھا آگے, میں اس کو اردو میں کہہ دیتا ہوں. کیا لکھا وہ قلم؟ بے شک میں اللہ ہوں, کوئی معبود نہیں, میں ہی معبود ہوں, میں ہی معبود ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں جو میرے قضا پر یعنی میرے دیے ہوئے پر راضی اور بلاؤں پر بغیر شکایت کے صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور راضی پر رضائے الہی رہا, تو میں اس کو صدیقوں کی جماعت میں قیامت میں شامل ہوں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام دے رہا ہے, قلم سے کہہ رہا ہے خدائے وحدہ لا شریک معبود ہونے کے لیے لکھ رہا ہے, نبی کے رسالت کی بات کہہ رہی ہے, اور پھر صبر کی تلقین ہو رہی ہے. شکایتوں اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے, نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے, لَيَزِيدَنَّكُمْ, رب فرماتا ہے میں تمہیں اور دوں گا, میں تمہیں اور دوں گا. تو رب سے جو راضی ہو جائے اس کی عطا سے, ہر حال میں بیماری ہے تو راضی رہو رب سے, خوشحالی ہے رب کا شکریہ ادا کرو, غربت ہے رب کا شکریہ ادا کرو, پریشانی ہے رب کا شکریہ ادا کرو. رب کا شکریہ ادا کرنے سے ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, رب کا شکریہ ادا کرنے سے ہی بیماری میں شفا حاصل ہوگی, رب کا شکریہ ادا کرنے سے غربت میں تمہیں دولت مل جائے گی. تو الغرض رب کی ہر مرضی پر جو بندہ راضی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, پہلا قلم میں لکھ کر کہتا ہے کہ میں روز قیامت صبر کرنے والوں کو صدیقین کی جماعت میں شامل فرماؤں گا. یہ بہت بڑا درجہ ہے صدیقین کا, جو بعد انبیاء صدیقین کا درجہ ہوتا ہے اس میں شامل فرماؤں گا. پھر بات قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا رب کے حکم سے, رب کہتا گیا قلم لکھتا گیا, رب کہتا گیا قلم لکھتا گیا, سب کچھ لکھ دیا. ہماری تقدیروں کو, سب کی آنے والی صبح قیامت تک کی تقدیروں کو, ان کی زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. اس وقت احکم الحاکمین نے کہا, یعنی رب العلا نے اس نور سے کہا جنت میں تجھ کو چند چیزوں سے آراستہ کرتا ہوں, جنت میں بنا دیتا ہوں, صدیقوں کو رکھ دیتا ہوں, نیک بندوں کو رکھ دیتا ہوں. تو اس جنت میں 3-4 چیزوں کو عمل کرنے والے کے لیے داخلہ کرتا ہوں. میں بس اپنی اختتام پر آ رہا ہوں. 4 چیز کو جو زندگی میں بندہ اپنا لے گا, جنت اس کی منتظر رہے گی, جنت اس کی منتظر رہے گی. اب قلم نے پوچھا اے اللہ وہ کون کیا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کے بعد بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے, یعنی تو راضی ہو کر اسے جنت میں داخل عطا فرماتا ہے. تو قلم کو پہلے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھی باتیں کرنا اور برائی سے روکنا. کیا ہے؟ اچھی بات بتانا اور برائی سے روکنا. دوسرا خدائے تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کسی نہ کسی کے فن سے ہے آراستہ بنایا ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں, میرے پاس جو ہوگا وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. جو کیریکٹر کوالٹی ہوتی ہے اسے ایک کوالٹی ہر ایک میں اسپیسیفک دی گئی ہے. وہ جو اسپیسیفک کوالٹی دی گئی ہے اس سے مخلوق خدا کو مدد کرنا. اگر ایک استاد ہے تو اپنے شاگرد کو اپنے علم سے آراستہ فرمانا. اگر کوئی دولت مند ہے تو اپنی دولت جو خدا کی دی ہوئی ہے اس سے غریبوں اور مفلسوں, لاچاروں, محتاجوں, یتیموں, بیواؤں کی مدد کرنا. یعنی مخلوق خدا کے جو کام آ جاتا ہے جنت اس کی منتظر رہتی ہے. تیسرا خدا اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہنا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام عائد کیے ہوئے ہیں ان عائد شدہ کاموں پر ہم تا آخر دم تک پابند رہنا. جیسے اس نے حکم کیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو.
نماز پڑھو نہیں بولا ہے، نماز قائم کرو، پڑھتے رہنا، روز 5 مرتبہ پڑھتے رہو. اللہ اور اطاعت دے تو پھر سنتیں بھی پڑھو، اور اللہ اور طاقت دے تو نفل بھی پڑھو. جو بندہ نفل کو چھوڑ دے گا اس کی آٹومیٹکلی سنتیں بھی چھوٹ جائیں گی. آج کل کا دور نظر آ رہا ہے، جو سنتوں کو ترک کر دے گا وہ فرض کو بھی ترک کر دے گا. آج کل دیکھتے ہیں مساجد میں فرض پڑھے سو گئے، فرض پڑھے سو گئے، نہ سنت ہے نہ نفل ہے. ایسے لوگوں کی ایک دن وہ دن بھی آئے گا فرض بھی ان سے چھوٹ جائے گا. تو لہٰذا کوتاہی سستی کو ہماری دور رکھو، فرض سنت واجبات اور نفل اور تہجد کو اپنی زندگی میں اپنا لو. تو تیسری منتظر کس کی رہے گی؟ جنت. اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے جو بندہ یا بندی رہتی ہے اس کی جنت منتظر رہتی ہے. اور چوتھا آخری چیز جو اللہ نے حکم کیا جنت قلم کو، جو اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کر رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کر رکھتا ہے جنت اس کی منتظر رہے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قلم دان تھا جو قلم نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، اور صبح قیامت تک کو اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. لا تبدیل بکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سنانے سے بڑھ کر وہ مجھے اور آپ کو عمل والی زندگی نصیب فرمائے، نبی کی سچی پکی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کی حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کر کر سنتوں پر عمل پیرائی کر کر خدا کے قرب کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر تفسیر آیت قرآنیہ میں کچھ کہنے سے، کچھ ناعقل سے کہیں بھی کچھ کوتاہی، کچھ برائی، کچھ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھٹائی گئی بات اگر کہی گئی ہے تو میں اپنے صرف دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کریہ اللہ قولا فعلا سمعا ناصرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل کی محفل آر ٹی نگر میں ہوگی، خانقاہ میں نہیں ہوگی. کل کی محفل یہ مجھ ناچیز کی فیملی کی طرف سے رہے گی. جن جن کا نمبر میرے پاس تھا ان سب کو میسج شاید آپ کو مل چکا ہوگا. میرے پاس جن جن کا سیو تھا محفوظ ان تمام کو میں بھیج چکا ہوں. اگر ایسا نہیں کہ چند لوگوں کا میرے پاس نمبر نہیں ہے اسی لیے میں اسے ہے نا سیو نہیں کر پایا ہوں. یہ جب کبھی گڑبڑی ہوتی ہے تو کچھ کانٹیکٹ چلے جاتے ہیں، اس میں اگر کسی کو میرا میسج نہیں ملا، دعوت نامہ نہیں ملا ہے تو میں آج ادوان گزارش کرتا ہوں کہ میرے اسی دعوت کو قبول فرما لیں، اور انشاءاللہ کل ٹھیک 8 بجے پہنچ جائے تو بہت بہتر ہے. 8 سے 8:30 تک نعت پڑھنے والوں کو موقع دیا جائے گا. 8:30 سے مخصوص نعتیہ محفل ہی رہے گی کل انشاءاللہ. کل بیان نہیں ہوگا، کل بیان نہیں ہوگا. ذوق پر دیکھا جائے گا، ذوق اور شوق پر دیکھا جائے گا. اگر رہا تو پھر نور کے تذکرے کو ہی آگے بڑھا جائے گا. اب انشاءاللہ ربیع الاول کی عید تک جتنے بھی محافل آئیں گے صرف نور کا ہی تذکرہ ہوتا جائے گا. زندگی بھر اگر کوئی نور کا تذکرہ کرتا رہے تو کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں ہو گیا. سرکار کی ابدیت کو ہم نہیں جان سکتے تو پھر سرکار کی نورانیت کو ہم کیا بیان کریں گے. صرف علماء کا کرم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو حجاب اور پردے اٹھائے ہیں اس کا علم دیا ہے، اور اس دیے ہوئے علم کو بکھیر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان دیے گئے لوگوں کو جو علم علماء ہیں ان کی بھی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے. اور اس محافل کی برکتیں جو اپنے گھروں میں منعقد کر رہے ہیں مولا تعالیٰ اس سے سب کو سرشار شاداب سرفراز فرمائے. نگاہ عشق و مستی ہے وہی اول وہی آخر، وہی خرام وہی برخا وہی یاسین وہی طٰہٰ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ
حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر نقد نقبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا گزر کوئی الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وذرياته اجمعین. یا اللہ پروردگارہ کریمہ پادشاہ بندہ نوازا تلاوت قرآن شریف گلدستہ نعت شریف اور بارگاہ رسالت میں جو بھی تذکرے کیے گئے ہیں جو ثنا کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. پھر بھی اللہ جو کچھ بھی تیرے حبیب کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پر ہم گنہگار پیش کیے ہیں، یا اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف، آمین، خطاؤں کو معاف، آمین، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ صحتوں کو صحیح سلامت رکھ، بیماریوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو نوجوان ہیں پروردگار ان کی عمروں میں ترقی عطا فرما، ان کی نوجوانی کا صحیح استعمال حبیب پاک کے صدقے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر گھر کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ. یا اللہ ان محافلوں کی نورانی جو محفلیں سجائے گئے ہیں یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نور کا باعث بنا. یا اللہ ہر ایک کو تو اپنے نور سے پر نور فرما کر سب کے دلوں کو پر نور فرما، دماغوں کو پر نور فرما، بدنوں کو پر نور فرما. یا اللہ یہی محافل ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو. یا اللہ جہاں کہیں جو بھی پریشان حال ہیں ان محفلوں کے صدقے میں ان کی ہر پریشانی کو دور کرنا. جو بھی مسائل میں الجھے ہوتے ہیں یا اللہ زندگی میں ہر مسئلہ الجھنے کا ہوتا ہے حبیب پاک کے صدقے میں یا اللہ ان مسائل کا حل کر دے. جو مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو تکالیف میں ان کے تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی عمروں کی درازی عطا فرما، ان کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی قائم و دائم فرما. ان محفلوں کا انعقاد جب انہوں بھی اپنے معاملے پر آتے ہیں تو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ حبیب پاک کے صدقے میں ان کے عمروں کو دراز فرما، ان کا سایہ سلامت رکھنا. جتنے بھی ان کے والدین مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے ارواحوں کو ان نورانی محفلوں کا ثواب پہنچا، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے پر نور فرما. خصوصاً پروردگار اس کا نذرانہ، اس محفلوں کا نذرانہ ہمارے دادا پیر و مرشد صوفی عبدالسبحان شاہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ ان کے خلیفے ادریس صاحب حضرت کی روح کو بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ ہمارے زکریا صاحب کے دادا ہی عمر ادریس صاحب ان کے صدقے و طفیل میں پروردگار ہمارے زکریا کے والد صاحب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. زکریا کے نانا نانی دادی ان کے خاندان قبیلے کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے گزرے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے زکریا صاحب کے ساس ماں صاحبہ کی شاہدہ صاحبہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے پر نور فرما. اچھا ہمارے زکریا صاحب کے ساتھ حدیث صاحب ان کے اہل خانہ کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ
हमारे खाला सईदा खाला की भी तबीयत को सेहत सलामती के साथ या अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमा कर उनके पोते पोते नवासे नवासियों पर उनका साया दराज फरमा। अहमद भाई को भी सेहत सलामती अता कर। बेटा बोली तो आगे आ जाना। रब्बना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह जकरी भाई बीमार हैं, उनके वास्ते भी दुआ है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। हमारे कलीमुल्लाह के भान है क्या नाम उसका हुबेरा के जठानी जो कोमा में जाकर हैं, उन्होंने दुआ के वास्ते बोले थे कि अल्लाह उनको भी कोमा से बाहर निकाल कर सेहत सलामती अता फरमा। नज़ीर मामू को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इकबाल मामू को भी सेहत सलामती अता फरमा। या अल्लाह तो रहम करने वाला करम करने वाला है। अभी वे पाक की मिलादों के सदक़े में रहम करम के मामले रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तू बलाइना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रत भी सफ़र करते हैं हमारे सजादे से, अल्लाह उनको भी सेहत सलामती के साथ खैर आफियत के साथ उनके इल्म में तरक्की अता आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन। एक बात बता देता हूँ, अगर हमारी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला अगर फैसला कर ले तो उसके फैसले को टालने वाला कोई नहीं है। कादिर मुतलक है, रोज़े जज़ा का मालिक है। अगर गुनाहों में हम मुलव्वस हुए हैं तो जब तक हम पर अजाब आयद नहीं होगा, जहन्नुम में हमें डाला उस वक्त तक जाएगा जब तक हमारे गुनाह धुल न जाएंगे। जब गुनाह धुल जाएंगे तो शाफ़े रोज़े जज़ा वहां से हमें खींच कर जन्नत में निकालेंगे। अगर सोचो सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं बैठा हूँ, गुनाहों की वजह से अगर कोई अजाब में मुब्तला होता है तो क्या कोई अजाब में कंसेशन चाहता है या नहीं? इसे तखफीफ कहते हैं, इसे तखफीफ कहते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ एक बात पर तखफीफ देगा, सिर्फ एक ही बात है जिस पर अल्लाह ताला कंसेशन देगा और कुल माफी भी अता फरमाएगा हो सके तो। वो क्या है कि अपने महबूब के बारे में जब बात आ जाए तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। क्योंकि अपने महबूब से अल्लाह ने वादा फरमाया है, ए महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा इतना दूंगा इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओ। अरे हम तो मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, उनकी मोहब्बत में सरशार हैं, दिनों रात उन पर हम दरूद पढ़ रहे हैं, हम गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। अहद कर लिया। बात यह है हम कुफ्फार। सरकार का एक चचा था अबू लहब अपनी वाली सोबिया, शायद मैं सही हूँ, अपनी वाली सोबिया को सरकार के घर में भेजता है, जा मेरे भाई अब्दुल्ला के घर में औलाद होने वाली है, क्या हुआ है आकर मुझे इतला दे। सूबिया आकर कहती है, ए मेरे मालिक अब्दुल्ला को बेटा पैदा हुआ है। अब बेटा चचा खुश हो गया, मेरे भाई तो दुनिया नहीं है लेकिन बेटा उनका एक तस्वीर बनकर पैदा हो गया। तो उस खुशी में अपने उंगली के इशारे से सोबिया को आजाद फरमा देता है, ऐ सोबिया तुझा आजाद हो जाती। तो कौन सा दिन था? यकशंबा पीर का दिन था। अबू लहब बेशक जहन्नम के अजीब तरीन अजाब में मुलव्विस है, लेकिन पानी के लिए उसे तरसाया जाता है, भयानक आग में झुलसाया जाता है, लेकिन पीर का दिन आता है तो उसकी उंगली से पानी जारी हो जाता है। किस वजह से? अल्लाह ताला ने उसकी उंगली से चश्मा जारी इसीलिए किया, ये वो उंगली का इशारा था जिससे नबी मोहतरम के तवल्लुद होने की खुशी में अपने बांदी को आजाद किया था। आज भी नबी का दिन आने वाला है, नबी का दिन आने वाला है। उस दिन कुछ ना कुछ नबी के नाम पर लुटाई, कुछ ना कुछ नबी के नाम पर अपनी इस्तेताअत से
طاقت سے بڑھ کر نہیں، طاقت سے کچھ نہ کچھ نبی کے نام پر لٹائیے. اگر اللہ تعالیٰ دولت نہیں دیا ہے تو کم از کم ضرورت کی کثرت فرمائیے. اگر دولت دیا ہے تو دولت کو صحیح طور پر کچھ نہ کچھ سب سے پہلے نبی کی سنت کو اختیار کیجئے. نبی کیا کیا کرتے تھے؟ نبی غریبوں میں اپنی خوشیوں کو بانٹا کرتے تھے، مفلسوں میں اپنی خوشیوں کو بانٹا کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے. اسی لیے ہم تقریباً کئی سال سے اس دن یوم میلاد النبی کے دن، میلاد النبی کی عید کے دن ہم کٹ لے جا کر مفلسوں میں، غریبوں میں اور پیشنٹ میں تقسیم کرتے ہیں. پیشنٹ میں تقسیم کرتے ہیں. شاید ہمارا یہ تقسیم کرنا رب کی بارگاہ میں بغیر کسی ریاکاری کے اگر قبول ہو جائے تو ہمیں بھی خبی امید ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں میں تخفیف فرمائے گا. الحمدللہ اب تک کافی احباب اس میں جڑے ہوئے ہیں جو اس سے غافل ہیں، جو انہیں خبر نہیں ہے. ان کی معلومات کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں. آپ جم کر بھی کر سکتے ہیں اور انفرادی بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اس ثواب سے خالی مت ہو جائے. میں سیلاب آنے سے پہلے اس کا اشارہ دے رہا ہوں، وہ دن آنے سے پہلے اس کی خوبی کو بتا رہا ہوں. جیسی آپ کی طاقت سمجھے، جیسے آپ صحیح سمجھے، جیسے آپ مناسب سمجھے، اس طرح کا عمل اس دن کیجیے. آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. سبا کو مدینے جا کے، سبا کو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. یہ زندگی کچھ نہیں آقا تمہارے بنا، بلوائیے یا نبی لگتا نہیں دل یہاں. روح نکلے پڑھتے پڑھتے، روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا. یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدی سلام علیہ، یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدی سلام علیہ. خاتم الانبیاء سلام علیہ، سید الاسفیاء سلام علیہ، یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدی سلام علیہ. ان کا مقصدی ومل جائی، ان کا مقصدی ومل جائی، ان کا مدعا سلام علیہ، یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدی سلام علیہ. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، لگا روح فدا سلام علیہ، یا شفیع الورا سلام علیہ، یا نبی الہدی سلام علیہ. بخش دو سب کی خطائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
رسول بات پہلے حضرت مولا علی اور بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الہی بحق ولی فاطمہ کہ اگر قول ایمان کلی خاتمہ اگر دعوت امرت کلی ور قبول منم دست دامان آل رسول اے خالق ہر بلند و بستی ششیدتا بکنز ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کہ اللہ ہمارے امجد محمد کی جب تعلیل ہے حبیب پاک کے اس نورانی محفل کے صدقے میں نظر کو تندرستی عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.